الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور بدور شافی المشہور حضور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر حضرت درود و سلام کے بعد لائق کے ساتھ تشریف مان خطیب اہل سنت استاذ العلماء والفضلاء شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب دامت برکاتہم حضرات علماء کرام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عظیم سنان حضرات چمستان رسالت کی چمکتی دمکتی ابھرتی کھلتی ہوئی شمع رسالت کے مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سننے پر مبارکباد پیش کروں گا اور دل کی گہرائی سے محترم حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی مقدس کلام کو سنایا اور آپ صاحب احباب نے سنا۔ میں انتہائی متشکر ہوں قبلہ استاذ العلماء کا کہ آپ نے مجھے لب کشائی کے لیے چنا ہے، ورنہ مجھ سے لائق اور فائق حضرات علماء کرام آپ کے شاگردوں میں کی فہرست میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سے سلامتی والی دراز میں نصیب فرمائے۔ آپ بے شمار آپ احباب بے شمار مبارکوں کے لائق ہیں کہ آپ نے خوبصورت قاری قرآن کے پیچھے قرآن کو سنا ہے اور پھر فرضوں میں اور وطر میں آپ نے ایسے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جو ایک عام عالم دین نہیں ہے بلکہ مفسر قرآن ہے۔ آج کی اگر اس محفل کو ہم دیکھیں اور قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہے اور پھر خوبصورت قاری قرآن کے پیچھے اور اس سے بڑا قاری قرآن سے بڑا درجہ جو ہے وہ عالم دین کا ہے اور عالم دین بھی وہ جو قرآن کی تفسیر لکھنے والا پڑھانے والا کہ جہاں جس مسجد میں آپ نے فرائض کی سارے جو اماموں کے فرائض انجام دیے وہاں پہ آپ نے آغاز ہی قرآن کی تفسیر سے کیا ہے۔ آپ سارے احباب نے چونکہ اسے تفسیر سنی بھی ہوگی، آپ نے مکمل بھی فرما چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارشاد بھی آپ احباب نے انہیں کی زبان سنا بھی ہوگا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک جو ماہر قرآن ہے، اس سے قرآن مفسر قرآن عالم قرآن، وہ اس کا مقام کیا ہے؟ کہا وہ اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ معزز فرشتوں اور نبیوں کی مائیت میں ہوگا۔ مع السفرہ، یہ جو مع کی اس کا مطلب ہے مائیت، اور یہ ایک ایسی مائیت ہے، ایک ہوتا ہے ساتھ، ایک ہوتا ہے مائیت مع کے ساتھ۔ ساتھ میں مطلب کبھی جدا ہوتا ہے کبھی مل جاتا ہے، لیکن مع کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ پیوست ہو جانا، کہ ان کا اس کا مقام جو ہے وہ معزز فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ اس طرح پیوست ہوگا کہ وہ مائیت اور وہ ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں پھر کہا کہ تمام لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہوں گے، تو پھر ایسا مفسر قرآن ہو اس کے پیچھے پڑھنا یہ بہت سعادت کی بات ہے۔
اور آگے فرمایا ایک تو یہ مقام ہے اس کا جو عالم قرآن ہے، پانچ سفرات الکرام بردا، اور ایک وہ نمازی ہے، ایک وہ مقتدی ہے جو یا تو بڑی عمر کی وجہ سے وہ قرآن نہیں سیکھ سکا، بڑھاپے میں قرآن پڑھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس عالم دین سے قرآن پڑھوں، وہ پڑھتے پڑھتے کہیں درست پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، اور کہیں زبان ظاہر ہے جو عمر گزرتی ہے بندے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران اور کما قال، مطلب ایک وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھتے پڑھتے کبھی اٹک جاتا ہے، کبھی پھر پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر زبان کو اس ٹریک پہ لے کے آتا ہے، کبھی اٹکتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، پھر ہجرت کرتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسی طرح کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، تو میرے آقا نے اس کو محروم نہیں فرمایا، لہ اجران، اس کو رب العالمین ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے بڑھاپے تک کیا بڑھنے تک نیت ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، ہم تجوید پڑھیں گے۔ اب جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے ہم پہلے ہی اس در سے حاضری پیش کر کے قرآن کی عظمت کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاسألوا، یہ دوسرا مقام، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پس ذکر والوں سے پوچھو جس چیز کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اہل ذکر سے تم پوچھو۔ یہاں پر ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ خاص توجہ ہے، یوں تو دیکھیں قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، قرآن کی بے شمار تفاسیر ہیں، اور کوئی تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے جس کو مفسرین اور اہل علم نے کیا کہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فاسألوا اہل العلم، یہاں پر فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس اہل ذکر سے پوچھو اس چیز کے بارے میں جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی دین کے اندر کوئی چیز کو رکاوٹ آ جائے، کوئی پتہ نہ ہو، تو ہر ایرے گھرے سے نہ پوچھو، بلکہ دین کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے مسائل کو حاصل کرو، سیکھو۔ چونکہ ہم زندگی کے باقی معاملات میں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کسی آنکھ کا درد ہوتا ہے تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کان میں درد ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ہمارے اسٹامک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو کہا اپنی عقل نارسا پر تم اعتماد نہ کر بیٹھو، بلکہ اہل ذکر کے پاس جاؤ جو اہل یقین ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں آگے کہ ذکر کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کون ہے، اور تیسری چیز ہے کہ کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ تین سوال ہیں۔ پہلا سوال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے بتا کہ ذکر سے کیا مراد ہے، تو قرآن ہی جواب دیتا ہے، ایک بات نہیں، متعدد مقامات میں، سورہ انعام میں، سورہ زخرف میں اور سورہ نحل میں، تو قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب ہمیں قرآن سے مل گیا کہ ذکر سے مراد کوئی اور کتاب نہیں ہے، ذکر سے مراد خود قرآن مجید ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر اہل ذکر کون ہے، تو پھر ہمیں چونکہ ہم نے اس در سے حاضری وہاں لگانی ہے کہ جنہوں نے قرآن کی عصمت کو بچایا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنی گردنیں بتا دی، مگر عظمت قرآن کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھا۔ اب دوسرا سوال ہم صاحب قرآن سے پوچھتے ہیں جو قرآن لے کے دنیا میں آئے، یا رسول اللہ ذکر سے مراد تو قرآن ہے، مگر اہل ذکر کون ہے، یعنی اہل قرآن کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ حدیث ہے جو مسند بزار میں بھی ہے، جو طبرانی میں بھی ہے، اور میرے آقا نے ارشاد میں متعدد صحابہ نے اس کو روایت کیا، خود مولا علی روایت کرتے ہیں شیخ خدا رضی اللہ عنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ پوچھتے ہو کہ اہل قرآن کون ہے؟ کہا اہل قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن علی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے اور علی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْجَعَ إِلَى الْحَوْضِ، یہ ساتھ تو ایسا ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس پہنچیں گے۔
تو یہاں پہ مولا علی کی ذات مراد ہے، اس سے یہ مراد تو کس کیوں کہ کہا کہ وہ باخبر ہے مجھ سے پوچھو، ایسی مراد یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ کا یہ مقام نہیں تھا۔ میرے آقا سے اسلام کے فیضان مصطفی نے ہر ایک کو نمایاں کردار ادا کیا، ہر ایک کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا، اور میرے آقا سے اسلام کے فیضان مصطفی سے ایک طرف دیکھا جائے تو کوئی صدیقیت کا بادشاہ ہے، کوئی شجاعت اور بہادری کا بادشاہ ہے، کوئی شرم و حیا کا پیکر ہے، اور کوئی علم ولایت کا بادشاہ ہے۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم اور ولایت میں سارے صحابہ ہم جو ہیں، ہمیں سارے صحابہ ایک طرف اور مولا علی کی ذات ایک طرف، یہ مقام ہے ثابت ذکر۔ تو آج ذکر سے مراد مولا علی کی ذات اور ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن وہ عظمتوں والا قرآن ہے کہ جو اس کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، قرآن کبھی اس کو پھر گمراہ نہیں ہونے دیتا، اس کو برباد نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی دستگیری فرما دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال، کہ جو لوگ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی ناموس کی اور اس کی حفاظت، اس کی عظمت کا خیال کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتا ہے۔ اور جو وقت بند کر کے رکھ دیتے ہیں، جو قرآن پہ توجہ نہیں دیتے، کہا کہ جو قرآن ان کو کبھی بھی بلندی عطا نہیں کرتا، قرآن تو اس کو بلند کر دیتا ہے جو قرآن کی عظمت اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد بعثت ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو مقاصد بعثت جو ہے وہ 4 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ 4۔ اس لیے سب سے پہلا مقصد حضور رحمت عالم کے دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ وہ یہی مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ مقصد یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کے جو آنے کا پہلا مقصد ہے، مقصد بعثت کا، نبوی کا، وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ مخلوق کے اوپر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ آیات زندگی کا، کہ بندہ قرآن کے ساتھ اس طرح لگ جائے کہ قرآن کی تلاوت کرے، صبح بھی کرے، دن کو بھی کرے، شام کو بھی کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک ساتھی ایک سپارہ پڑھتا ہے، دوسرا کہے کہ میں 2 پڑھوں گا، اگر وہ ایک ٹائم پڑھتا ہے تو دوسرا کہے کہ میں 3 ٹائم کر کے تلاوت کروں گا۔ تو پہلا مقصد حضور رحمت عالم کا، آپ کی بعثت کا، یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر تلاوت کی ایسے ہو۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ یزکیہم، پہلا تلاوت قرآن ہے، اور دوسرا تزکیہ نفس ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تزکیہ نفس جو ہے اور تصفیہ باطن جو ہے، یہ قرآن کی تلاوت کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی کا وظائف پڑھتا رہے، قرآن پہ توجہ نہیں دیتا، صرف وظیفے پہ وظیفہ کرتا جا رہا ہے، تو حضور رحمت عالم کا فرمان بھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کو قرآن میری بارگاہ میں سوال کرنے سے، میرے ذکر کرنے سے، یعنی ذکر وظائف کرنے سے، اور جو قرآن جس کو روکے رکھتا ہے، اپنی طرف مشغول کرتا ہے، میں رب ان لوگوں کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا، ان سے زیادہ عطا کروں گا۔ تو تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن جو یہ قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم کا پہلا منصب یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا وہ یزکیہم، اور تیسرا وہ یعلمہم الکتاب۔ وہ مقصد حیات ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے یہاں پہنچتے ہی اس مسجد میں تفسیر قرآن، یعنی تعلیم کتاب، پہلا تلاوت کتاب، دوسرا تزکیہ نفس، اور تیسرا تعلیم کتاب، یعنی قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی، اس کے رموز و اوقاف، اس کے اسرار، کہ قرآن کے ہر آیت کا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ آپ قرآن کو تلاوت کریں تو سمجھ کے کریں کہ رب العالمین قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، اور چوتھا کیا ہے؟ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم، کیونکہ حکمت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ مستشرقین آج تو کہتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ انٹرنل اس پاکستان میں بھی اور دنیا میں قرآن جو حدیث کے جو دشمن ہیں، جو حدیث کو تو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث میں آپ دیکھیں جب ہم حدیث کے نام لیتے ہیں تو حدیث میں اس کی کس پہ بن جاتی ہے؟ کوئی متواتر ہے، کوئی خبر واحد ہے، کوئی مشہور ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی غریب ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی بات اب اتھینٹک نہیں ہے تو ہم قرآن پہ جمع ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذرا آپ یہ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پہ جمع ہو جائے, حدیث کو چھوڑیں کہ اس میں اعتراضات ہیں, اتھینٹک بات نہیں ہے, تو ذرا یہ بتائیں مجھے وہ کون سا فرشتہ ہے جو رات کو یا دن کو آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں کس نے بتایا یہ کلام ہوتا ہے؟ تو ہمیں انہی نے بتایا ہے جنہوں نے حضور کے فرمان کو سنا اور ہم تک پہنچایا. وہ صحابہ کی زبانیں جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تو وہ حدیثیں ہم تک پہنچی, اور قرآن بھی انہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے سن کے انہوں نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم مان گئے کہ یہ قرآن ہے. پتہ یہ چلا کہ قرآن بھی تب ہی قرآن کی جو تسلی اور تشفی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلا تو وہ ہمیں حدیث نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. تو یہ جو حکمت سے مراد جمہور کا یہ جو ہے وہ مسلک ہے کہ حکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہے. تو یہ 4 مقاصد نبوت بھی ہیں. تو جو قرآن کے ساتھ اس لیے کہا کہ قرآن جب کوئی ایک تلاوت کرتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر رشک کرے. اگر یہ کرتا ہے تو میں بھی کروں گا. رسول اللہ کی حدیث مبارکہ بھی ہے, اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا علی اثنین. یہاں پہ حسد سے مراد حسد نہیں ہے, یہاں پہ حسد سے مراد رشک ہے. حسد تو جائز ہی نہیں ہے, نہ دنیا کے کاموں میں جائز ہے نہ دین کے کاموں میں جائز ہے. تو میں کہ رشک کرنا اور کاموں میں نہیں کرنا, لیکن 2 جو کام ہیں ان میں ایک دوسرے پہ دبتا اور رشک کرنا ہے. کس طرح نہ ایک تو اس بندے کے اوپر بتا ریس لگائے اس کے ساتھ. ایک وہ بندہ ہے کہ ورجل آتاہ اللہ القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ایک بندہ ہے اس کو رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کا رنگ عطا کیا ہے, اور وہ صبح کو بھی قرآن پڑھتا ہے اور رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا دوسرا جب اسے دیکھے تو وہ اس کے ساتھ ریس لگائے اور کہے کہ یہ پڑھتا ہے تو میں بھی پڑھوں گا. اگر یہ تجوید سیکھنے جا رہا ہے یہ خطیب صاحب سے تو میں بھی جا کے سیکھوں گا. اگر یہ پڑھتا ہے تو میں بھی پڑھوں گا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا کے ایک دوسرے کے اوپر رشک کر کے اس طرح قرآن کی جب دوسرا وہ آدمی ہے ورجل آتاہ اللہ المال. ایک وہ بندہ ہے جس کو رب العالمین نے مال عطا کیا ہے, وهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وہ دن کو بھی رات کو بھی صبح شام رب العالمین کی راہ میں خیرات کرتا ہے. دوسرا بندہ جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اس نے 10 کیے ہیں تو میں 20 کروں گا. فاستبقوا الخیرات کا یہی مطلب ہے, اسی کو زہد کہتے ہیں. دیکھیے اللہ قانون کے اختلاف ہوتے ہیں کہ زہد ہم تو 10 روپے دے کر بھی تو کبھی کبھی پچھتانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, مگر اللہ کے ولیوں کی فیصلے دیکھیں کیونکہ ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, بس میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک مہمان نوجوان آیا بلخ سے ملنے کے لیے آیا, اور باعزید بستامی اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم دین ہیں. آپ کے پاس آیا, آپ نے دسترخوان میں کھانا لگایا, اس کو پاس بٹھایا, اس نے آتے ہی سوال کیا کہ باعزید بستامی ذرا یہ بتائیں کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ یہ جو خرچ کرنا ہے, سخاوت کرنا, زہد. جس طرح کہا کہ ایک وہ بچہ جس کو اللہ نے مار دیا وہ صبح بھی خرچ کرتا ہے رات بھی کرتا ہے, تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. باعزید بستامی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ یہاں زہد کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ معلوم کے اپنے رنگ ہیں. آپ نے کہا کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بستان میں ہمیں زہد اسے کہتے ہیں کہ اذا وجدنا اقدنا واذا فقدنا صبرنا. ہمارے ہاں زہد یہ ہے کہ جب ہمیں ملتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو ہم صبر کر لیتے ہیں. یہ بات باعزید بستامی نے فرمائی تو نوجوان اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا یہ بات, یہ زہد کی تعریف آپ کے ہاں ہے, مگر ہمارے ہاں تو اور زہد کی تعریف ہے. انہوں نے پوچھا نوجوان تو یہ بتا کہ تمہارے بلخ کے صوفیاء کے نزدیک زہد کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنے ہمارے ہاں یہ کام جو ہے تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں کہ مالک کتے کو روٹی ڈال دے تو وہ کھا لیتا ہے, نہ ڈالے تو اس کی چوکٹ میں بیٹھا رہتا ہے کہ یہ نہیں جانا. یہ کام تو وہ بھی کرتے. آپ تم ہی بتاؤ کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ جو جواب انہوں نے دیا, انہوں نے کہا اذا وجدنا اثرنا, جب ہم پاتے ہیں تو مخلوق میں تقسیم کر دیتے ہیں. اذا وجدنا اثرنا, جب ہم پاتے ہیں تو تقسیم کر دیتے ہیں. واذا فقدنا صبرنا, اور جب ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم صبر کر لیتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایمان والوں کی نشانی یہی ہے کہ جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں ضرورت مندوں کی
کہ مدد کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر دودار لے کے خیرات کرتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے کیونکہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن صحیح ہے، کعبۃ اللہ بھی صحیح ہے، مگر کعبہ ہمیں بلا کے دیتا ہے۔ یہ قرآن بھی صحیح ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ہمیں آ کے دیتا ہے، کہتا ہے مجھے پڑھ کے تو دیکھو، مجھے پڑھ کے تو دیکھو، تمہاری دستگیری نہ فرماؤں پھر مجھے کہنا۔ حضور نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنۃ، میرے آقا نے کہا جو قرآن کے ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے رب العالمین اس کو نیکی عطا کرتا ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی فرمایا کہ ایک لفظ پڑھے گا تو رمضان کے علاوہ رب العالمین 10 نیکی عطا کرے گا۔ فلا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا، آپ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ فرماتے ہیں الف حرف و لام حرف و میم حرف، اے میرے بچیو الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ ایک مرتبہ رمضان میں ہم پڑھیں الف لام میم، چونکہ 10 نیکیوں کی بجائے 70 نیکی ملتی ہیں، تو یہ فرمایا کہ الف لام میم پر جیسے رب العالمین 210 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سامنے سے وقار یہ عظمت قرآن ہے، قرآن سے جڑ جائیں، کہ قرآن کبھی بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، قرآن سب سے بڑی دستگیری کرنے والا ہے، سب سے بڑی تبلیغ قرآن ہے، کہ جہاں بھی تبلیغ ہو قرآن سے ہو، سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ ہم تو مرشد کی کتاب کو پکڑ کے تو ہم تبلیغ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ قرآن کی تبلیغ ہے۔ میرے آقا نے لوگوں کو قرآن سنایا، جس جگہ پہ دیکھے قرآن پڑھا۔ امام حسین نے قرآن کس طرح سنایا، چونکہ انہوں نے قرآن کس سے سیکھا تھا؟ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ وہ ماں کے جس نے چکی پیسی اور چکی پیس کر کے پت پیتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بچے کو قرآن سنا دی، لوہیاں دیتی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہیں، دودھ پلاتی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہیں، گویا جھاڑو دیتی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہیں۔ جب حسنین نے دیکھا کہ ہماری ماں کا یہ وتیرہ ہے کہ کس طرح قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، تو پھر انہوں نے بھی وعدہ کر دیا کہ ہماری ماں آپ نے ہمیں قرآن جھاڑو دیتے ہوئے بھی قرآن سنایا، دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن سنایا، آپ نے کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن سنایا، چکی پیستے ہوئے بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی، یہ آپ نے حق ادا کیا۔ ہمارا بھی وعدہ ہے گردن کٹ جائے گی مگر نیزے کی نوک پہ ہم سر رکھ کے دنیا کو قرآن سنائیں گے۔ یہ ہے تبلیغ قرآن۔ رب العالمین ہمیں عظمت قرآن اس میں اپنانا ہمارے سوال قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سہتا دے فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو غلط ہے